ایپیسوڈ 20 مصحف۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی ہی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا۔ وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے۔ پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشعری کی سورہ کہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشعری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورہ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پہ آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے اور ماتھے پہ گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے۔ شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب اسٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشعری تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز ہیں۔ قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ کر اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ نو، نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ تم میرے لیے ہسپتال پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھوں پہ پیار کرتے تھے۔ تمہیں بھول گیا ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ تردید نہیں کی۔ نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں بیمار تھی۔ اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر بظاہر خود کو کمپوز رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے۔ میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی،
اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس بچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈائیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پہ رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تھا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں ان کو اور اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم پھر میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا تھا۔ بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ بولتی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے پیار نہیں کیا اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کے پوچھ سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل کر بیٹھ کر خوب باتیں کیں، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ اس سے بدسن ہو گیا، مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا۔ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنی ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری ہر شے جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کو ڈائیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے، پر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہیں نا، آپ کی ڈائیورس کے 3 منتھس بعد تک آپ نے یہیں رہنا ہے نا۔ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈائیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ کہاں الجھاتی، سو بات بدل دی۔ مجھے اپنے بکس دکھاؤ۔ آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ کاپیز دکھاؤ۔ محمل اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر اسے پکار رہی تھی۔ اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو پلیز۔ نو۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پہ بیٹھا رہا۔ محمل، فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور، پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی وہ تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتا اٹھا، آدھا دروازہ کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ وتھ یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی آواز آئی،
شی از وتھ می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس. اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا. پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی. وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں اپنا بروم اسٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے. بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا. آ جاؤ. فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا. وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی. تم اور سنی؟ او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی. بس اللہ کا شکر ہے. اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پہ لاجواب ہو گئی ہو. آئی ایم سو ہیپی محمل. فرتے جذبات سے فرشتے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ پاتی تیمور زور سے بولا. نو یو آر ناٹ. آپ جھوٹ بولتی ہیں، مجھے سب پتہ ہے. فرشتے کا چہرہ ماند پڑ گیا. سنی میں یو کین گو ناؤ، جسٹ گو وے. وہ ایک دم زور سے چلایا. فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھیچے بیٹھا تھا. وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ اٹھا کر پھاڑ ڈالا. پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے. محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی. وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے پھاڑے اور تیمور کی جانب بڑھائے. لو، ان کو بھی پھاڑو. تیمور نے پہلے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھپٹ کر کاغذ پھاڑے اور ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بھی پھاڑو. وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا. محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی. اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا. چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا. محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا. اس کو بھی دیوار پہ مارو اور توڑ دو. تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا. گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو. اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا. چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک اسٹوری بھی سناؤں گی. اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا. پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا. وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی. وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے. محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی. ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے اسے سنا ڈالے تھے. وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا. دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لاشعوری طور پہ رک گیا. جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا. بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے سر نہیں اٹھایا. آگے بتائیں نا ماما. تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا. اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا. بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھا لیا. وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا. ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا. آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری. وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا اور سوئے اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں کچھ جان نہ سکا نہ ہی دیکھ سکا. محمل نے نگاہیں کتاب پہ جھکا لیں اور آگے پڑھنے لگی. اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی. تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا. ہیلو. کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا. جی وہ ہیں، 1 منٹ. وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما. اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. مما آپ کا فون ہے. کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی. اس کے لیے بھلا کون فون آتے ہیں؟ وہ کون ہے جو اس کو فون کر سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے. تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا. تار لمبی تھی،
ریسیور اس تک پہنچ ہی گیا۔ آغا فواد؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کانوں سے لگائی بیٹھی رہی۔ ہیلو، اور پھر بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ محمل نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا، ریسیور ہاتھ میں لیے درستی سے کہتا وہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔ وہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر رکھ دیا۔ پھر جیسے آیا تھا پھر اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا۔ ماما، اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا، پھر ہلایا۔ وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے، ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا کہ یہاں کوئی محمل نہیں رہتی۔ ماما، ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے کزن ہیں نا؟ وہ ابھی تک سن تھی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑے نا، مجھے اسٹوری آگے سنائیں۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تنکوں پہ گر رہے تھے۔ وہ چہرے پہ ڈھیروں سکون لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ امام شافعی کہتے تھے آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا تھا وہیں پہ فجر کی پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پہ آہٹ سنی تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ادھر پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئیں؟ اسے آتے دیکھ کر محمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں، بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تکان سے مسکراتی اسی کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کن پٹی سہلائی۔ اس کی مخروطی انگلی میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگی تھی۔ خیریت فرشتے؟ مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہے تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون، وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ محمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح ماند پڑتے دیکھا تو اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، ایسے بات۔ جسٹ گو، چلی جاؤ آپ یہاں سے، وہ پیر پٹک کر چیخا، بالکل ہمایوں کا پرتو۔ سوری سنی، وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری مما ہو وہاں مت آیا کرو، وہ اس کے پیچھے چلایا تھا۔ محمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب بھیجے برآمدے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں؟ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤنج سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ قدموں کی چاپ بھی، پھر قریب آتی آوازیں۔ مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی۔ کیا؟ انجان مت بنو، ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ ان کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔
وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی، مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دیے ہوئے، اس کی عدت ختم ہو لینے دو، اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آواز بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا۔ کہا نا نہیں، وہ اب سختی سے بولا تھا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں پہ رکھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ اب آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی، آپ رو رہی ہیں۔ میں بچہ تھوڑی ہوں؟ وہ اس کی غلط بیانی پہ خفا ہوا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی؟ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس! اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں، پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ آئیں، باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا! اس کی سنے بغیر وہ بلقیس کو پکارنے لگا۔ ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔